ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی جن کی عمر تقریباً 22 سال، ان کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں کم عمری ہی سے برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا کردار بگڑتا چلا گیا۔ میں اب شراب پینے لگا تھا، ہیروین کا نشہ بھی کرتا تھا۔ محلے کے چند نوجوان بھی میرے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے نشے کی عادت میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ سارا ایک محلے میں مجھ سے سارے محلے والے بیزار تھے۔ اگر محلے کا کوئی لڑکا میرے ساتھ ہوتا تو اس کے گھر والے آ کر مجھے مارتے، گالیاں بھی دیتے اور کہتے خبردار اب میرے بیٹے یا میرے بھائی کو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ گھر والے بھی مجھے برا بلا کہتے، سمجھاتے، مگر میں ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ تنگ آ کر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ اس کو کچھ تو اپنی غلطی کا احساس ہو، مگر مجھے اپنی غلطی کا احساس کیوں کر ہو سکتا تھا؟ میرے دماغ اور دل و دماغ پر تو نشے کا سرور چھایا ہوا تھا۔ آخرکار میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ فکر آخرت تو دور کی بات، مجھے تو دنیا کی فکر بھی نہیں رہی تھی۔ اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرتے کرتے شاید میں نشے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، مگر امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ اور دعوت اسلامی پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہو کہ انہوں نے مجھے تباہی کے گڑھے سے نکال کر جنت میں لے جانے والے راستے پر گامزن کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز میں لڑکھڑاتا ہوا کہیں جا رہا تھا، کسی نے بڑی نرمی سے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا۔ میں نے بمشکل نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ بڑی عمر کے ایک بالغ اسلامی بھائی تھے جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے سر پر سبز امامہ بھی تھا۔ انہوں نے انتہائی شفقت سے میری خیریت دریافت کی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی اپنائیت پائی تو بڑا اچھا لگا۔ مختصر سی گفتگو کے بعد یہ اسلامی بھائی مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور ناشتہ کرایا۔ ایسا محبت بھرا برتاؤ تو میرے ساتھ کبھی گھر والوں نے نہیں کیا تھا۔ ان کی شفقتیں دیکھ کر سب امامے والوں کی محبت میرے دل میں گھر کرنے لگی۔ اس اسلامی بھائی نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کے بارے میں بتایا اور مجھے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ میں پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، لہذا میں نے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی۔ پھر میں نے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا۔ مدنی قافلے میں سفر کے دوران شرکائے قافلہ کے حسن اخلاق اور شفقتوں کی بارش نے میرے دل کی گندگی کو دھو کر اجلا کر دیا۔ ان کی محبتیں دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ جاتی کہ میں وہ برا بندہ ہوں جسے اپنے گھر والے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے ان خیالات کا اظہار جب ایک اسلامی بھائی سے کیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کہ جس کو دنیا برا بلا کہتی ہے دعوت اسلامی والے الحمدللہ عز و جل انہیں بھی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ محبت کے مزید جام پینے کے لیے میں وہیں سے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب میں مدنی قافلے سے واپس آیا تو میرے سر پر سبز امامہ تھا اور جسم پر صاف ستھرا سنت کے مطابق لباس تھا اور چہرے پر داڑھی شریف نمودار ہو چکی تھی۔ محلے والے مجھے اس مدنی حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس سے پورا محلہ بیزار تھا۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے واپس آیا تھا، لہذا اہل محلہ اور گھر والوں نے بھی مجھے قبول کر لیا۔ مدنی ماحول کی مجھے ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ کل جو مجھے منہ لگانے کو تیار نہ تھے اور اپنے بچوں کو میرے پاس بیٹھنے سے روکتے تھے، آج وہی لوگ اپنی اولاد کو میری یعنی ایک دعوت اسلامی والے کی صحبت میں رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے مجھے گویا نئی زندگی عطا کی ہے۔ چنانچہ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اللہ عز و جل مجھے مرتے دم تک نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔
اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو.